للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج اس گفتگو کو تقریر نہ سمجھ کر کے حالات حاضرہ پر گفتگو ہی سمجھیں، اور حالات حاضرہ کے تناظر میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ حالات حاضرہ سے متعلق سارے حالات نہیں، آپ حضرات نے جنہیں سوشل میڈیا سے یا ویسی دیگر میڈیا سے خبر ملی ہوگی، اور بہت سارے حضرات اس بات سے واقف ہوں گے کہ آج کل وقف بل کا ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ وقف کیا چیز ہے، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وقف بل کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے اس سے متعلق، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے تو سمجھتے ہیں کہ وقف کیا چیز ہے۔ وقف اپنی کسی بھی جائیداد کو، جائیداد سے متعلق صرف زمین نہیں ہوتی ہے، جائیداد سے متعلق تمام معاشی چیزیں ہوتی ہیں، جن کا تعلق اقتصادیات سے ہے، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اپنی کسی بھی جائیداد کو اللہ کے لیے دے دینا تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، تاکہ عوام الناس اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب وقف کرتے وقت وقف کرنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جگہ مثال کے طور پر میں وقف کر رہا ہوں تو یہاں مدرسہ بنا دیا جائے، یا اس جگہ پر مسجد بنا دی جائے، یا اس جگہ پر اسکول بنا دیا جائے، یا اس جگہ پر کوئی ایسا گھر تعمیر کر دیا جائے جس میں بے سہاروں کو سہارا ملے، کوئی ایسی عمارت تعمیر کر دی جائے جس میں مسافر لوگ آ کر کے ٹھہر سکیں۔ تو یہ وقف کرنے والا جس نیت سے وقف کرے گا اس چیز کو اسی کام میں لگانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد کے لیے وقف کی تو اس پر مدرسہ تعمیر کر دیا جائے اور تعویل یہ کی جائے کہ بھائی ہے تو دونوں کے دونوں دین کے ہی کام، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مدرسے کے لیے وقف ہے تو مدرسہ تعمیر ہوگا، اگر مسافر خانے کے لیے وقف ہے تو مسافر خانہ ہی بنے گا، نہ مسجد بن سکتی ہے، نہ مدرسہ بن سکتا ہے، نہ اسکول بن سکتا۔ تو جس کام کے لیے وہ وقف کی گئی ہے اس پر وہی کام ہوگا۔ اور سب سے پہلا وقف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جو مسجد قباء ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر کے حضور علیہ السلام نے قباء ایک جگہ ہے وہاں پر قیام فرمایا۔ تو وہاں حضور علیہ السلام نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو یہ مسجد ایک انصاری صحابی کی تھی، انہوں نے یہ دینی چاہی مسجد کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو خریدنا پسند کروں گا، لہذا حضور علیہ السلام نے وہ زمین قیمتاً لے کر کے مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اسی طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر میں ان کو کچھ زمین ملی تھی، وہ اللہ کے لیے وقف کی۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی نے 7 باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، وہ وقف کیے۔ ایک بیر روما ہے مدینے میں، پانی کے لیے بڑی پریشانیاں ہوتی تھی، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی منشا کو سمجھتے ہوئے اس یہودی سے خرید کر کے اس کنویں کو وقف کیا۔ بہرحال یہ وقف کا سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، یہ وقف کا سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ جو وقف کی جگہ ہوتی ہے یا وقف کی جائیداد ہوتی ہے، اس کے اندر کسی کو تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے، واقف نے جس کام کے لیے وقف کیا اس کے علاوہ۔ اب یہ جو وقف ہوتی ہیں چیزیں، یہ رفاہ عام کے لیے ہوتی ہیں، بیواؤں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یتیموں کے آسرے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی رفاہ عام کے جتنے بھی کام ہیں ان سب کے لیے یہ چیزیں وقف ہو سکتی ہے۔
لیکن وقف کرنے کے بعد جس کام کے لیے وقف ہوئی ہے اسی کام میں اس کو استعمال کرنا پڑے. جب ہندوستان کے اندر مسلمان آئے تو انہوں نے بھی اپنی جائیدادوں کو وقف کیا، سلاطین نے، عمرا نے، نوابوں نے، اور ویسے بھی عام آدمی بھی کر سکتا ہے. عام آدمیوں نے بھی، ہمارے آباء و اجداد نے اتنی زمینیں ہندوستان کے اندر وقف کی ہیں کہ اگر یہ اوقاف کی ساری زمینیں مسلمانوں کو مل جائیں اور ان کا صحیح استعمال ہو جائے تو پورے ملت اسلامیہ ہند کی، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی اقتصادی حالت اتنی بہتر ہو جائے کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں بلکہ دوسروں کی امداد کر سکیں. اتنی زمینیں اوقاف کی ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان اوقاف کی زمینوں کو ان کی حفاظت کے لیے ایک ایکٹ بنا. جب یہ اوقاف کی اتنی ساری زمینیں، انگریز کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، جب اسلامی حکومت ختم، مسلمانوں مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد پھر انگریزوں کا دور آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی زمینیں ہیں ان کے پاس، تو ان کی نیت خراب ہوئی، لہٰذا انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا. وہ قبضہ کرنا شروع کیا تو پھر واویلا مچا اور اس کے اوپر 1923 میں ایک ایکٹ بنا، ایک قانون بنا. لیکن وہ قانون اوقاف کی حفاظت کے لیے ناکافی تھا. تو پھر آزادی کے بعد 1954 میں دوسرا ایک قانون بنا، اس میں تبدیلیاں کی گئی. وہ تبدیلیاں ہونے کے باوجود پھر بھی وہ ان کی حفاظت کے لیے ناکافی تھا. اس کی اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے وہ قانون بھی ناکافی تھا. تو اس میں 1995 میں دوسری ترمیم کر کے اس کو باقاعدہ طور پر حتمی شکل دی گئی اور وہ قانون ان جائیدادوں کی حفاظت کے لیے کافی اور وافی سمجھا گیا اور اس پر سب کو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. یہ 1995 کے قانون میں ہے. لیکن اس قانون کی روح سے جن لوگوں کو ان کی حفاظت پر مامور کیا گیا امت مسلمہ کے ہی وہ سرکردہ افراد ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بے ایمانی آئی. کسی نے چند پیسوں کے لیے کچھ جائیدادیں وقت کی کرائے پر دے دی، کچھ بیچ دی، کچھ پیسے لے کر کے دوسروں کو قبضہ کرا دیا. آج یہ حالت ہے کہ بہت ساری زمینیں صرف کرناٹک میں 55,000 کروڑ کی زمینیں وہ دوسروں کے قبضے میں چلی گئی. مدھیہ پردیش میں ان جائیدادوں کا 70% حصہ دوسروں کے قبضے میں چلا گیا. اس طریقے پر اپنوں کی ہی ناخلف ہونے کی وجہ سے اور جن لوگوں کو ان کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا ان کی اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھانے کی وجہ سے اور ان کے دلوں کے اندر لالچ آنے کی وجہ سے ان زمینوں کے اندر خرد برد جاری رہی اور آج تک چل رہی. اور یہ کیا دھرا سب اپنوں ہی کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں غیر ہی سب ذمہ دار ہوں. بھئی جس کا بھی لالچ سب کا ہے اور اس کے لالچ کے اندر اگر غیر کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے لیکن اسے خریدنا پڑا ہے آپ کے اپنے کو پہ اس کو، اور ہم بکے ہیں اور بک کر کے ان جائیدادوں کو ہم نے تہس نہس کر دیا. لیکن آج بھی جتنی ہیں اگر وہ بھی مل جائیں تو مسلمانوں کی معاشی اور اقتصادی حالت کو سدھارنے کے اندر وہ بھی بہت کافی. لیکن جب اس طرح لوٹ مار چل رہی تھی تو اب دوسروں کے بھی منہ میں پانی آیا کہ یار یہ اتنی جائیدادیں ہیں اور اس کو اوپر کچھ ایسا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے طور پر حاصل کر سکیں. لہذا موجودہ حکومت ایک بل لائی ہے وقف سے متعلق، اوقاف کی ان جائیدادوں سے متعلق. موجودہ حکومت پارلیمنٹ میں ایک بل لے کر کے آئی. اس بل کا مسودہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن قوم کے جو دانشور اور رہبران قوم ہیں انہوں نے جب اس بل کو بھانپا تو انہوں نے یہ محسوس کیا یہ بل اتنا خطرناک ہے کہ یہ ساری جائیدادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی اگر یہ بل پاس ہو گیا. لہذا انہوں نے متنبع کرنا شروع کیا
کہ بھائی یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے. بل جو پیش ہوا ہے اس کے اوپر ایسا سنہری خول چڑھایا گیا ہے کہ جس طریقے پر میں نے بتایا کہ ہمارے اپنوں کی نااہلی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اور کیا کہتے ہیں ضمیر فروشی کی وجہ سے بہت ساری جائیدادیں خرد برد ہوئی ہیں. تو اس خرد برد سے بچانے کے لیے یہ قانون لایا جا رہا ہے. یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ جو اوقاف کی زمینوں پر ہر کوئی قبضہ کر لے رہا ہے، ان کو ان قبضوں سے بچانے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے اور یہ مسلمانوں کے حق میں. لیکن علماء کرام اور دانشوران قوم نے یہ محسوس کیا کہ یہ اوپر خول ہے اور اندر کچھ اور ہے. لہذا انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے، ایک آدمی ہے، اس کے 100 بیگھے زمین ہے مثال کے طور پر، اچھی خاصی جائیداد ہے. اس کے بیٹے سارے کے سارے ناخلف ہیں، اس کے بیٹے سارے کے سارے ناکروے ہیں، ٹھلوے ہیں، سب کے سب. وہ جائیداد کو بیچ رہے ہیں یا اس کو کرائے پہ دے کر کے اس کے معمولی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اپنے آپ وہ سست اور کاہل ہو رہے ہیں، اور اس جائیداد کو گویا کہ وہ خرد برد کر رہے ہیں. اس جائیداد کو وہ اپنے ہاتھ سے نکلنے کے سارے اسباب مہیا کر رہے ہیں مثال کے طور پر. اب اگر کوئی پڑوسی یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تیرے اس کے باپ سے تیرے ہاتھ سے جائیداد جا رہی ہے، لہذا اس کا کنٹرول تو میرے ہاتھ میں دے دے، تو یہ تو کوئی جائز بات نہیں ہوئی نا. یہ کوئی جائز بات تو نہیں ہوئی. بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ میری اولاد ناخلف ہے، ان کی اولاد آ کر کے سنبھال لے، ہو سکتا ہے ان کی اولادیں آ کر کے سنبھال لیں، ہو سکتا ہے یہی صحیح ہو جائیں، یہی سنبھال لیں. لیکن کوئی دوسرا اس پر آ کر کے تسلط اپنا جمائے اور دوسرا کہے کہ میرے کنٹرول میں دے دو اور میرے قبضے میں دے دو اور پھر میں تمہاری جائیداد کی حفاظت کروں گا، تو یہ دینا تو دانشمندی واقعی نہیں ہے. تو اسی کو ہمارے دانشوران قوم اور علماء کرام نے، ہمارے رہبران قوم نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو بل لایا گیا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہماری جائیداد کے اوپر دوسرا آدمی اپنا کنٹرول مانگ رہا ہے، اور اس کنٹرول کو لے کر کے پھر وہ ہمارے ہاتھ پیر کٹ جائیں گے. اس کے بعد وہ جو چاہے اپنا قبضہ کرے، چاہے بھیج دے، چاہے کچھ بھی کر لے. تو اسی کو محسوس کرتے ہوئے یہ آواز اٹھائی گئی کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں. اور یہ آواز پارلیمنٹ کے بھی اندر اٹھی. جب پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی گئی اور شدت کے ساتھ اٹھائی گئی، تو پھر اس بل کو ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، یعنی لوک سبھا اور وہ ایک اور دوسری کون سی سبھا ہوتی ہے، راجیہ سبھا. لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کے ممبران ملا کر کے اور ساری پارٹیوں سے کچھ ممبران لے کر کے ایک کمیٹی بنائی گئی کہ وہ کمیٹی اس کے اوپر غور کرے گی اور پھر وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اور پھر اس رپورٹ کے بعد اس کمیٹی کا اس میں بحث ہوگی اور چرچا ہوگی، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ وہ حکومت کو بتلا دیا جائے گا. اس کمیٹی نے، یہ جو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی نے عوام الناس سے بھی رائے مانگی ہے کہ آپ بھی اپنی رائے دیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بل پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو چونکہ ہمارے دانشوران قوم اور ہمارے رہبران قوم کی صلاح یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ اس بل کو ہمیں سرے سے مسترد کرنا ہے. یہ ہے کہ اس میں یہ ترمیم کر لو، یہ تبدیلی کر لو، فلاں جگہ یہ بدل لو. بدلنا کچھ نہیں. 1995 میں جو ایکٹ بنا تھا اوقاف کا، وہی ایکٹ جو کا تو رہنا چاہیے. اس کے بعد اس میں ہمیں کوئی ترمیم اور تبدیلی منظور نہیں. لہذا یہ رائے ہمیں اس جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنی ہے. یہ بھائی اس خرد برد کو روکنے کے لیے ہم عوام الناس تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس منصب ہے، اقتدار ہے، جن کے پاس سورسز ہیں.
ہم عوام الناس کیا کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہم اپنا رول کیا کر سکتے ہیں، کیا نبھا سکتے ہیں؟ تو بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ رائے دے دیں کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، ہمیں یہ بل منظور نہیں، تو کم سے کم ہم ان جائیدادوں کو بچانے میں جتنا کردار ادا کر سکتے تھے وہ گویا کہ ہم نے کر دیا، وہ ہم نے جتنا ہمارے اختیار میں تھا وہ ہم نے کر دیا۔ تو یہ پارلیمانی کمیٹی نے جو رائے مانگی ہے اس رائے کو ہم سب کو دینا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ اس کی لاسٹ تاریخ، آخری تاریخ جو ہے وہ غالباً 13 یا 14 ستمبر ہے، 13 ہی مان کر کے چلے ہیں، 13 ستمبر، آج 6 ستمبر ہے غالباً، تو 7 دن باقی ہیں گویا کہ اس رائے دینے کے۔ رائے دینے کا طریقہ کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک اسکینر شائع کیا ہے جو تقریباً بہت سارے حضرات کے موبائل میں آ گیا ہوگا، بہت سارے گروپوں میں وہ شیئر ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس ویسے بھی فردن بھی کوئی بھیج رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ واٹس ایپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس وہ آیا ہوگا۔ آیا ہے کیا بھائی؟ آیا ہے نا؟ جن لوگوں کے پاس نہیں آیا ہے وہ اپنے ایسے متعلقین سے جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ میرے نمبر پر السلام علیکم لکھ کر کے بھیج دیں یا اسکینر لکھ کر کے بھیج دیں تاکہ مجھے پتا چل جائے، اور آپ کے متعلقین میں سے جن کے پاس ہے، فیکٹری میں 10-20 آدمی ہیں، اگر ایک آدمی نے بھیج دیا اور اس کو میں نے بھیج دیا وہ سارے لوگوں کو دے سکتا ہے۔ اس اسکینر کو، اسکینر تو سمجھتے ہوں گے نا سب، اسکینر کو کھولنا ہے، اس کے اوپر کھولتے ہی اسکینر کو کھولتے ہی اس میں وہ مضمون آ جائے گا۔ اسکینر کو جب آپ اسکین کریں گے تو اوپن لنک لکھا ہوا آئے گا کہ لنک کھولیے، اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو وہ مضمون آ جائے گا، آپ کا جی میل کھل جائے گا اور وہ مضمون جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے بنایا ہے وہ مضمون آ جائے گا۔ اوپر وہ جو تیر کا نشان ہوتا ہے بھیجنے کا، وہ تیر کا نشان آ جائے گا، بس آپ اس کو کلک کر دیں گے یہ بھیج جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جو واٹس ایپ چلانے والے اور جی میل کا استعمال کرنے والے ہیں اتنا سبھی لوگ جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو آپ کی فیکٹری میں، آپ کی دکان پر، آپ کے آس پڑوس میں ضرور ایسے افراد مل جائیں گے جو بھیج سکیں۔ اپنے کسی احباب کو دے کر کے یہ کام ضرور کروائیں سب لوگ۔ 20 کروڑ مسلمانوں میں سے اگر 2 کروڑ نے بھی بھیج دیا تو ایک اچھی خاصی تعداد یہ پہنچ جائے گی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، تو اس کے اندر ہم جو اپنا رول نبھا سکتے ہیں اس سے گریز نہ کریں، ورنہ وہ جو جائیداد کو خرد برد کر رہے ہیں ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہا اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنا ایک چھوٹا سا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو ہمیں یہ کام بہت اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، 13 ستمبر تلک کر لینا ہے۔ یہ پارلیمانی کمیٹی کو جو میسج دینا ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو چند احباب مل کر کے جو ایک جگہ رہتے ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز میں ان میں سے ایک جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ آ کر کے مل لے، اس کو میں باقاعدہ کر کے بتا دوں گا۔ اسی طریقے پر چراغ سے چراغ جلے گا، 7 دن ہے، اگر سب لوگ چاہیں گے تو ہر آدمی بھیج دے گا۔ اگر اس کو ایک دو منٹ آپ کے زیادہ لے لوں، اگر ابھی میں یہ کہہ دوں کہ ایک اسکینر یہ شائع ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور اس کو ایسا لنک کرنا ہے، پھر یہاں دبانا ہے، پھر وہاں جانا ہے، پھر ادھر گھسنا ہے، 5 جگہ گھسنا ہے اور اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 آ جائیں گے، ہے نا؟ تو آپ وہ 5 شام تلک ڈھونڈ لیں گے کہ 5 کیا کیا کرنے ہیں کیا کیا نہیں کرنے ہیں، ڈھونڈ لیں گے نا، کیونکہ 10,000 نقد کا مسئلہ ہے، یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد کا مسئلہ ہے، وہ آپ سب کی ہے، اس کو بچانے کا معاملہ ہے۔ اس لیے تھوڑی سی کوشش جتنی ہم کر سکتے ہیں اس سے دریغ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب